انفیکشس پارٹیکلز یعنی وائرسز، جو نہ تو کسی کنگڈم کا حصہ ہیں اور نہ ہی انہیں ٹری آف لائف میں کوئی جگہ دی گئی ہے۔ یہ صرف چند جینز اور ایک پروٹین کوڈ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اب تک سائنس کو صرف اس بات میں الجھائے رکھا کہ آیا انہیں جانداروں میں شامل کیا جائے یا پھر نان لیونگ میں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہیوج اینیملز سے لے کر مائکروسکوپک بیکٹیریات اور خاص طور پر اشرف المخلوقات کی ہمیشہ سے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ پھر چاہے ایبولا اور سارس ہوں یا پھر حالیہ کووڈ-19، سب نے ملینز آف پیپل کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آخر ان خطرناک وائرسز کا اوریجن کہاں سے ہے اور ان کی ایوولوشن کیسے ہوئی، یہ سب اس ڈاکومنٹری میں کور کیا جائے گا۔ ایوولوشنری بائیولوجی میں کی گئی اب تک کی تحقیق اور سائنسدانوں کی اپنی رائے کے مطابق وائرسز بہت قدیم ہیں۔ مالیکولر لیول پر کی جانے والی تحقیق سے وائرس اور زندگی کی تینوں ڈومینز کے درمیان تعلق کا انکشاف ہوا ہے، جس میں تینوں ڈومینز کو وائرل انفیکشن کا سامنا رہا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کے ارتقاء کے آغاز میں کچھ وائرس ابھرے تھے اور یہ کہ شاید وہ متعدد بار پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وائرس کہاں سے آئے ہیں؟ اس سوال پر سائنسدانوں کے درمیان بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال اس پر 3 مین ہائپوتھیسز آرٹیکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ دی پروگریسو ہائپوتھیسز، وائرسز کی اوریجن پر پیش کیے گئے اس ہائپوتھیسز کے مطابق وائرسز ایک پروگریسو پروسیس کے تھرو اوریجنیٹ ہوئے۔ اس کے مطابق کچھ جینیٹک ایلیمنٹس جو موو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہوں نے ایک سیل سے دوسرے سیل میں ٹریول کرنا شروع کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے انفیکشس ایجنٹ کے طور پر وائرس کی شکل اختیار کر لی۔ ریگریسو ہائپوتھیسس، اس ہائپوتھیسس کے مطابق وائرسز پہلے سمال سیلز پر مشتمل ہوتے تھے جو لارجر سیلز پر ایز اے پیراسائٹ رہتے تھے۔ پھر ریگریسو پروسیس کے تھرو انہوں نے سیل میمبرینز وغیرہ کو شیڈ کر دیا اور پھر صرف جینیٹک میٹیریل اور پروٹین کوڈ کے ساتھ رہ گئے۔ دی وائرس فرسٹ ہائپوتھیسس، وائرس کے اوریجن سے متعلق پیش کیے گئے پروگریسو اور ریگریسو ہائپوتھیسز یہ ازیوم کرتے ہیں کہ سیلز وائرس سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے، جو کرۂ ارض پر سیلز سے پہلے ظاہر ہو گئے تھے۔ اس ہائپوتھیسس کے مطابق وائرس پروٹینز اور نیوکلک ایسڈ کے کمپلیکس مالیکیول سے ایوالو ہوئے، لیکن بعد میں کچھ سائنسدانوں نے یہ ہائپوتھیسس پیش کیا کہ وائرسز پری سیلولر ورلڈ میں ایک سیلف ریپلیکیٹنگ یونٹ کے طور پر ایگزسٹ کرتے تھے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق ود دی پیسج آف ٹائم یہ سیلف ریپلیکیٹنگ یونٹ مور آرگنائز اور کمپلیکس ہوتے گئے۔ پھر اچانک کچھ انزائمز ایوالو ہوئے جو سیل میمبرین اور سیل وال کی سنتھسس کے لیے ضروری تھے۔ اس طرح سے سیل کا وجود ہوا۔ اس ہائپوتھیسس کے حامی سائنسدان اس بات کو آرگو بناتے ہیں کہ سب سے پہلے سیلف ریپلیکیٹنگ مالیکیولز سنگل سٹرینڈڈ RNA پر مشتمل تھے، اور یہ بھی کہ کچھ RNA انزیمیٹک ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ انہوں نے پریکرسر آف سیلولر ورلڈ کا کام سر انجام دیا ہو۔ لیکن اس پہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ جتنے بھی ہائپوتھیسز اوریجن پر پیش کیے گئے ہیں
وہ سب اصل میں سائنسدانوں کی اپنی امیجنیشنز اور خیالات ہیں۔ ایوولوشنری بائیولوجی میں اوریجن ہمیشہ ایک کنٹروورشل ٹاپک رہا ہے، جس میں وہ چند آرگو کو بیس بنا کر کبھی انسانوں کو بندروں کا رشتہ دار ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو کبھی وائرسز کو کرۂ ارض پر سیلولر ورلڈ کے وجود میں آنے کی وجہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ وائرسز جینیٹک میٹیریل میں چینجز کر کے یعنی میوٹیشنز کے تھرو ایوالو کرتے ہیں۔ وائرسز میں جنریشن ٹائم بہت کم ہے اور بہت سارے وائرسز میں میوٹیشن ریٹ کافی ہائی ہے، اور اسی ہائی ریٹ آف میوٹیشنز کی وجہ سے وائرس ہوسٹ کے انوائرمنٹ میں تبدیلی کے مطابق بڑی تیزی سے خود کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ان شارٹ اسی کو ایوولوشن کا نام دیا جاتا ہے۔ میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ لینسکی اس پر تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ جب ارتقاء کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ میوزیم اور فاسلز کے بارے میں سوچتے ہیں جو ماضی میں ارتقاء کے ریکارڈز ہیں، لیکن ایسے سسٹمز موجود ہیں جہاں واقعتاً کوئی ارتقاء دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بیکٹیریا اور وائرس والے ریئل ٹائم مائکروبیل نظام میں ایک ہی دن میں بہت سی نسلیں پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ ارتقائی تبدیلیوں کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھنا ممکن ہے۔ اسی ایوولوشن کی وجہ سے ہر سال فلو وائرس کی ایک نئی اسٹرین سامنے آ جاتی ہے اور اکثر وائرسز ڈرگ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ حالیہ کرونا وائرس جس نے ساری دنیا کو ایک جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور ملینز آف پیپل کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، یہ بھی اسی ایوولوشن کے نتیجے میں سامنے آیا۔